اس وقت میں ادباً گزارش کرتا ہوں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب قاسمی مدثر العالی سے کہ حضرت والا بڑے ہی مصروفیت کے ساتھ ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا مستقل اسفار میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ابتدا ہی سے طلباء اور علماء کے ساتھ والہانہ تعلق، محبت اور بہت ہی مشفق ہیں۔ حضرت والا الحمدللہ بہت ہی زیادہ مختلف موضوعات پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ حضرت اس وقت جو اپنے خدمات کے اسفار میں جتنی خوبیاں اور جتنی تلخیاں حضرت نے دیکھی، اس میں ایک بڑا تجربہ حضرت والا کو اپنے ان خدمات کے زمانے میں جو کچھ حضرت کو حاصل ہوا، ہم خیر الکلام ما قل و دل، مختصر کیا جامع انداز میں حضرت انشاءاللہ ہمارے فضلاء کو خصوصاً جتنے علماء اس وقت حاضر ہیں عموماً اور جتنے اس وقت ساتھی یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے حضرت والا ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور کلمات عالیہ سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ نظام، مجھے حکم ملا ہے کہ مدرسے کے جو تعلیم مکمل کرنے والے ہمارے نونہادان ہیں، ان کو کچھ ضروری ہدایتیں بھیجوں۔ میں کس اتنے اہم عنوان پہ میں کیا بولوں گا اور بڑوں کے سامنے کیا بولوں گا، بہرحال جتنا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اتنا آپ کو سنانے کی ضرور کوشش کریں۔ دوستو، قرآن پاک کا علم اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتے ہیں، ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے، چنتے ہیں اور چھانٹتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس بندے کے ساتھ بہت بڑے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا علم عطا کرتے ہیں۔ دین کا علم کسے کہتے ہیں؟ علم دین ہے کیا ہے؟ علم دین ان انوار کا نام ہے جو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے واسطے سے امت تک پہنچائی۔ اس کے دو اہم مرکز ہیں، دو اہم چشمے ہیں، ایک اللہ کی پاکیزہ کتاب، دوسرے رسول اللہ کے سنن۔ اسی کو آپ نے کہا، میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ رکھی ہیں کہ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی تم پر گمراہی مسلط نہیں ہو سکتی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرا طریقہ۔ ہمارے علماء کے مجمع میں ننا سا طالب علم زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا،
ہمارے مخاطب وہ بچے ہی ہیں جنہوں نے ایک لمبا وقت خرچ کر کے علم دین حاصل کرنے کی محنت کی ہے۔ یہ جو علم ہے اس میں محنت بہت ضروری ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ ادب اور تقویٰ ضروری ہے۔ ادب علماء کا، علم کا، اسباب علم کا، اور ساتھ ساتھ خوف خدا۔ جس علم کے ساتھ اللہ کا خوف نہ ہو وہ علم نہیں ہے۔ علم کی خاصیت ہے کہ جتنا آدمی کا علم بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ سے اس کا خوف بڑھتا ہے۔ اس علم سے اگر اللہ کی یاد نہ آئے تو علم نہیں ہے۔ علم کے راہ بحق نہ نمائے جہالت ہے۔ اللہ کے ہاں اس عالم دین کی بڑی پکڑ ہوگی جس کو اس کے علم سے کوئی نفع نہیں ہوا، یعنی اس نے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی۔ اس مبارک مجلس میں ایک ضروری بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون ہم بارہا سنتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اللہ جل شانہ قیامت میں اتنا اونچا مقام دے گا کہ اس سے کہیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھ، تیری آخری منزل وہ ہے جہاں آخری آیت پر رک جائے۔ اتنا بڑا مقام ویسے ہی نہیں ملے گا، بلکہ ایک ضروری قید ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ میں وہ ضروری قید اور شرط آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ قید ہے من قرأ القرآن وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جو قرآن پڑھے اس کے حلال حرام پر عمل کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تب وہ فضیلت ہے جس کا میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے ایک بیماری چلی ہے، میں اس کو بیماری کہتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں حافظ بنا دو، پھر نکال کے اسکول لے جاؤ، اس کو گریجویٹ کرو۔ آدھا دیدر آدھا بٹیر، بہت دل کو چبھنے والی ایک مثال بھی میں دیتا ہوں۔ آپ کو اگر برا لگے میں معافی نہیں مانگوں گا، لگنے ہی کے لیے بول رہا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے ہیرا تھا جو موری میں پڑا ہوا، ہم نے اس کو اٹھایا، تراش کے اس کو خوبصورت بنایا، جب ہیرا بن کے تیار ہوا لے جا کے پھر موری میں ڈالی۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، یقین مانیے اس کو ہیرا بنایا ہے، مگر دوبارہ جب لے جا کے اس کو کالج میں اسکول میں ڈالیں گے، یقین مانیے کہ ہم دوبارہ اس کو موری میں ڈالیں گے، وہاں وہ اس کے حلال حرام کو نہیں سیکھے گا۔ لوگ حافظ بنانے کو کافی سمجھ رہے ہیں، حافظ بنانا کافی نہیں ہے، حافظ صرف الفاظ کا حافظ ہے، حلال حرام کا جاننے والا نہیں ہے۔ وہ فضیلت تبھی ہے جب حلال حرام بھی سیکھے، اور صرف سیکھنے پر نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ اگر عالم دین ہے اور حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ یہود کی مثال اللہ نے دی۔ یہود کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گدھے پہ کتابوں کے بہت سارے بنڈل رکھ دیے جائیں۔ جو لوگ تورات اپنے سینوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پہ کتابوں کے بنڈل۔ بالکل وہی مثال اس عالم دین کی بھی ہے جس نے علم دین حاصل کیا مگر اس نے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، تو وہ بھی اسی گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر کتابوں کی بنڈل ہے۔ اور اس نے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے اس کو صاف صاف کہا ہے، کیا کہا ہے کہ علم چندہ کے پیشتر خانی، فارسی کا شعر ہے، اب تو فارسی بالکل انجانی ہو گئی لیکن برکت کے لیے ان کا کلام سن لیجیے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں علم چندہ کے پیشتر خانی جو عمل در تونست نادانی، نہ محقق ہوا نہ دانشمند
چار پائے کروں کتابیں چند، چاہے تو کتنا علم پڑھ لے، اگر تیرے اندر علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، بلکہ بڑا جاہل ہے، نقصان معلوم کر کے بھی نقصان کا کام کر رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ جہنم کا سانپ ہے، جہنم کا بچھو ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں موبائل اسمارٹ فون کا نام دیتا ہوں جہنم کا پٹالا، جہنم کے سانپ بچھو کا پٹالا، اس میں جہنم کے سانپ بچھو بھرے ہوئے۔ آپ کو اطمینان میں شک ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، موبائل فون خاص کر آج کل جو چلا ہوا اسمارٹ فون ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا بالکل ایزی راستہ ہے، جس کو جانا ہو جلدی چلا جائے جہنم۔ کیوں؟ جتنی غلاظت ہے اس میں سب جمع ہے۔ ہمارے دوستوں کو سمجھانے کے لیے میں بطور مثال کہتا ہوں کہ بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بیت الخلا میں داخل ہونے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان شیاطین سے بھی جو ذکور ہے، مرد شیاطین سے اور عورت شیاطین سے، اناث شیاطین، ذکور اور اناث دونوں قسم کے جنات سے بھی، مرد جنات سے بھی اور عورت جنات سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ استنجا خانوں میں شیاطین حاضر رہتے ہیں، ان ہذہ خصوصا مستحضرہ، یہ جو استنجا خانے ہیں یہاں شیاطین حاضر رہتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو شخص بسم اللہ کہہ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیتا ہے، اس کی شرمگاہ کے صدر کے درمیان اللہ کا پردہ آ جاتا ہے، پھر شیاطین اس کو پریشان نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی وہ پڑھے بغیر زیادہ ہے تو شیاطین اس کو ستا سکتے ہیں۔ تو میں بطور لطیفہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اسمارٹ فون رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنا فون چالو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پتہ نہیں کب کس خبیث سے واسطہ پڑ جائے گا، کب کس خبیثات سے واسطہ پڑ جائے گا۔ میں نے فون کھولا ہے کسی ضروری کام سے، لیکن کسی خبیث سے گزرنا پڑے گا تو کسی خبیثات سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی گندی بات دیکھے بغیر فون استعمال کر لیں؟ میں نیٹ کو کہتا ہوں شیطانی جال، انٹرنیٹ کو میں کہتا ہوں تشبیہ دیتے ہوئے شیطانی جال، اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حدیث میں ہے النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورتوں کے حسن کو، اس کی مختلف شکلوں کو اتنا عام کر دیا گیا کہ جس کا جی چاہے جہاں سے جی چاہے اپنا دل بہلا، ہر چھوٹا بڑا اس کا عادی ہو گئے۔ مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں مرد کو دیکھتے ہیں، اور ان کو فکر ہے حجاب کی، ہے نا؟ تماشا ہے نا؟ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو حجاب کی پرواہ ہے، ایک حجاب رہ گیا ہے۔ جو احکام کھلنا توڑے جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، حجاب کی پرواہ ہے۔ میرا کوئی حجاب کے بارے میں پوچھو، میرے دوستوں احکام سیکھنا فرض ہے، حلال حرام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر عالم دین 8-10 سال مدرسے میں رہ کے حلال حرام سیکھا ہے، اس کے باوجود وہ حرام کی پرواہ نہیں کرتا، حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو جاہل ہے، بڑا جاہل ہے۔ ہمارے احباب اس تاریخی نظام کو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ریکارڈ کرو۔ یہ ریکارڈ جو کر رہے ہیں اپنے تاریخی مقام کا نہیں کر رہے ہیں، جہنم کی آگ کا ریکارڈ کر، اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سامان کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جس ذات گرامی نے یہ جملہ کہا ہے اسی ذات گرامی نے یہ بھی کہا ہے کہ اشد الناس بلاء یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم بنائے ہو اس میں جان ڈالو۔ جتنے موبائل فون میں تصویر بنانے والے ہیں، چاہے وہ ایک پوسٹ بنائے چاہے ویڈیو ریکارڈ کرے،
وہ اس وبال میں داخل ہو رہے ہیں سیدھے سیدھے. اور اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے غصے کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ کے غضب سے ان کو بہت ڈرنا چاہیے, پتہ نہیں کب پکڑ میں آئے. یعنی کہ اللہ جل شانہ ڈھیل دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصیبت عام ہوگی اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. بعض جگہ درخواست کرتے ہیں براہ کرم کوئی فوٹو نہ لیں, براہ کرم کوئی ویڈیو نہ نکالیں. ایک ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے جیسے کوئی کہے براہ کرم شراب نہ پیے, براہ کرم خنزیر نہ کھائے. کیوں؟ خنزیر کھانے میں براہ کرم ہے, کھانے کی اجازت میں حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, تسلیم بھی حرام ہے, کیا فرق پڑے گا؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے آپ شراب پی سکتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے خنزیر کھا سکتے ہیں؟ تسلیم کیوں لے رہے ہیں؟ وہ حرام نہیں ہے, اللہ کے رسول اس کو حرام نہیں کرا دیا. اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو جائز مانتے ہیں, خاص کر لڑائی نکالی کو جائز مانتے ہیں, کچھ مانتے ہیں کہ بحث کر رہے ہیں, ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں, بحث ہو رہی ہے, ثبوت اور نفی کی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں حرام سے بہت دور سے بچو, بینہما امور مشتبہات, الحلال بین والحرام بین, بینہما امور مشتبہات. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں جن میں الجھن ہو گئی, شبہ ہو گیا, تو جو مشتبہ سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری پڑھنے والوں نے حدیث ضرور پڑھی ہوگی, بار بار پڑھی ہوگی. امام ابو داؤد نے 4 حدیثوں کے بارے میں بتایا, اس میں پورا دین آ گیا. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حلال حرام واضح ہے, اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں طے نہیں ہو رہا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے اس کو مثال سے سمجھایا. ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کی ایک باغ لگی ہوئی چراگاہ ہے. کیوں بادشاہ کے پاس جایا؟ آپ کے بنگلور کے دکان سودا کے پاس جو بادل لگا ہوا ہے وہاں اگر آپ گھس سکتے ہیں مگر پاس کے گھس لیں گے, کوئی جائے گا تو وہی مار دیں گے نا. تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کے باغ ہوتے تھے, اس میں صرف شاہی جانور چلتے تھے, کسی اور کے جانور کو چلانے کی اجازت نہیں. کوئی چلاتا تو پولیس سب سزا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول اس کی مثال دی, انا لکل ملک الحمہ, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ایک حمہ, ایک باغ ہوتی ہے. اور سنو, وحب اللہ فی الارض محارم, زمین میں اللہ کی جو باغ ہے, اللہ دوسرے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی جو باغ ہے اس کی حرام کی بھی چیزیں ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ اللہ کی باغ ہے. اور سنو, باغ کے قریب جانے والا کبھی بھی باغ کے اندر جا سکتا ہے. من حام حول الحمى یوشک ان یواقع, جو باغ کے آس پاس اپنے جانور کو چلائے گا کبھی بھی وہ اندر جا سکتا ہے. جو مشتبہ میں پڑتا ہے کبھی بھی حرام میں پڑ سکتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم مشتبہ سے بچیں, یہ نہیں کہ ہم مشتبہ میں پڑھیں, یہ نہیں کہ باغ قریب جا کے ہم کریں. تو دوستو, حلال و حرام کا علم سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نجات کے لیے موقوف ہے. جب تک میں حلال حرام کی پرواہ کی زندگی نہیں گزارتا میں متقی نہیں. میرے ایک دوست جو ایک مدرسہ چلاتے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے میرے سے افتخار میں لمبی مدت سے خدمت کر رہا ہوں, میرے پاس بہت بچے فارغ ہوتے ہیں, ہر سال تقریباً 30-40 طلبہ وہاں سے تعلیم پوری کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا, مفتی صاحب مجھے ایک بہترین استاد چاہیے اپنے مدرسے کے لیے, جو عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو. اس کے بعد میں نے کہا متقی ہو. یہ 5 شرطیں ہیں, عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, متقی ہو. وہ مجھے آپ چاہیے وہ مدرسے کے لیے. میں نے کہا اوپر کی 4 چیزیں ملیں گی, آخر میں ملے عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, مفتی بھی ہے, پھر متقی نکلے گا. تقوی والا وہ اثر ہے جس علم کے بعد اللہ کا خوف آ گیا تو عالم ہے. وہ ایسا شخص ہے جس کے لیے فرشتوں کا نشان ہے. وہ ایسا شخص ہے جس کا
جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، دنوں کی چوٹیاں دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول کے ہاں بہت اونچا مقام حاصل ہے، جن کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے آپ کو دینی مدرسوں میں سب سے زیادہ اس چیز کی پابندی کرنی ہے۔ تقوی کا عمل مجھے سیکھنا ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا نام ہے۔ اللہ کا خوف ہی حرام سے بچاتا ہے۔ جب پتا ہے کہ اس حرام کی یہ سزا ہے تو ضرور بچے گا۔ میں نے اور آپ نے جس لاڑی نے نبی کا دامن تھاما ہے، انہوں نے کوئی چیز ہم سے چھپا کے نہیں رکھی۔ آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ حنیفیۃ سہلۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایسی پاکیزہ، ٹھیک اور بہترین آسان شریعت دے کے جا رہا ہوں جو ایک دم روشن ہے، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس پہ جو چلنا چاہے گا، جب چلنا چاہے گا، اس کو دین بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ دین پہ چلنے کے لیے کوئی دشواری کبھی کسی کو نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹی سی بات میں بول کے اپنی بات ختم کروں۔ جن بچوں نے مدرسے میں ایک لمبی مدت لگا کر علم دین کا کچھ حصہ حاصل کیا ہے، وہ ابھی اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ کام اب شروع ہو رہا ہے۔ کام ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے 8-10 سال میں کتابوں کے اوراق کو الٹنا پلٹنا سیکھ لیا ہے۔ الحمدللہ کتابوں سے مناسبت آ گئی ہے۔ ہم اگر پڑھنا چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پوری لائبریری ہمارے سامنے موجود ہے۔ علم کے سمندر میں موتیں لگانے کی ضرورت ہے۔ سرسری اور سطحی علم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے گہرا اور راسخ علم مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو فتنے آ رہے ہیں دوستو پیارو، میں تم کو خاص کر خطاب کرتا ہوں، جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے ان کو میں خطاب کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کتاب و سنت کا ٹھوس اور صحیح علم سیکھنا، خود بھی اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی صحیح تفسیر اور تشریح کو لوگوں تک پہنچانا۔ بہت بڑا کام ہے سیکھنا، صحیح طریقے سے اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا اور اس کی صحیح تعلیم اور تربیت میں اپنے آپ کو لگانا۔ اس وقت جو ابتدائی دو کام ہیں وہ بہت کمزور طریقے سے ہو رہے ہیں۔ مطلب دینی مدارس میں بہت تھوڑا حصہ آتا ہے، بہت تھوڑا حصہ۔ میں ہمارے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کچھ اعداد و شمار بیان کرتا ہوں۔ ایک مدرسے میں ایک طالب علم آتا ہے، مثلاً 15 سال کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس عمر کے اس کے محلے میں کتنے بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو 15 سال کی عمر سے کالجوں کے اسکولوں میں گئے اور 25 سال ان کے گزر گئے، آج تک انہوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ان کو قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا؟ ایسے کتنے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کا موازنہ کیا ہے؟ کبھی اس کا پرسنٹیج آپ نے دیکھا ہے؟ 100 میں ایک پڑھتا ہے مدرسے میں، قرآن پڑھنے والے، قرآن نہیں پڑھنے والے، آپ ان کی ٹالی کر کے دیکھیے۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن نہیں سیکھنے والے۔ 15 سال کے اگر 100 بچے ہیں تو کیا ان میں سے ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ 90 پڑھ رہا نہیں، ایک پڑھ رہا، ایسا ہے؟ یا 500 میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے یا 1000 میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے؟ آپ خود حساب لگائیے۔ میں نے اس بارے میں بہت غور کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، 10,000 میں مشکل سے ایک ملتا ہے۔ اگر ایک پڑھ لو کہ 15 سال کے 10,000 بچے ہیں تو ان میں ایک بچہ ہے جو قرآن کی طرف آتا ہے۔ 9,999 بچے ہیں جن کو قرآن سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہ 10 سال 3 دہائیوں میں 91 سے لے کر 2021 تک 30 سال گزرے ہیں۔ اس 30 سال کے اندر یہ عجیب انقلاب آیا ہے کہ ہماری پوری نئی نسل، لڑکیوں بھی اور لڑکیاں بھی، بچے بھی اور بچیاں بھی، اللہ کی کتاب سے بڑی چالاکی سے دور کر دیے گئے۔ ان کو سب کچھ آتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نیا جنریشن دنیا کے کسی علم میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔
بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، اسکول میں سب سے ٹاپر ہمارے بچے ہیں، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ہر فن میں سب سے ٹاپ ہے، مگر ان کو کیا نہیں آتا؟ اللہ کی کتاب دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی تعداد ہماری بہت بڑی نسل کی ہے، 10,000 میں سے آتا ہے 9,999 کو نہیں آتا، یہ میرا چیلنجز کے خلاف ہو تو آپ میرے سے بحث کیجیے، میرا نمبر نوٹ کیجیے، نمبر دے سکتا ہوں بحث کیجیے میرے سے، چیک کریں گے نہ گھوڑا دور ہے نہ بیٹا دور ہے، آپ خود چیک کیجیے، آپ اپنے گھر کے سامنے لگائیے۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، ہر مومن مرد عورت کو صحیح قرآن سیکھ کر پڑھنا فرض ہے۔ ہم لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ صحیح قرآن پڑھنا مدرسے والوں کا کام ہے، ہم جیسے چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، کنڑا میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، کسی اور زبان میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہرگز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن صرف عربی میں پڑھا جا سکتا ہے، عربی میں لکھا جا سکتا ہے، کنڑا میں قرآن لکھنا حرام ہے، پوچھیے کسی کو ٹائم لکھتا ہے، انگریزی میں قرآن لکھنا جائز میں حرام ہے، انگریزی رومن انگلش میں آپ قرآن لکھنا چاہیں جائز میں حرام ہے، کیوں؟ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اگر ہم انگلش میں قرآن لکھ کے یاد کر رہے تو قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے نئے بچے فارغ ہو رہے ہیں، پیاروں میری درخواست ہے، تم قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ رکھو، تم جہاں رہو قرآن سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے وقت خالی کرو، دن بھر میں آدھا گھنٹہ تم خالی کرو، جس میں مدرسوں میں جو تم نے بہترین تجوید سے قرآن سیکھا ہے، اپنی عمر کے کئی نوجوان جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ان کو دیکھ کے پڑھنا سکھاؤ، ان کی 4 رکعت نماز صحیح نہیں ہے ان کی 4 رکعت نماز صحیح کراؤ، ان کو نماز و وضو ٹھیک سے کرنا سکھاؤ، یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ آپ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ آپ پر ملت نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ملت کو اس کا پھل ملے گا۔ اگر آپ اپنے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیں گے، سیکھنے سکھانے کی محنت سے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ جو آئندہ کا دور آ رہا ہے بہت خوفناک آ رہا ہے۔ ہماری جو سیاسی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہندوستان سے اسلام کو مٹائیں گے، ہندوستان سے مدارس کو مٹائیں گے، علماء کو مٹائیں گے، اس کی وہ عجیب عجیب ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ اس وقت ضرور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں، ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم ایک ایک بچے کو قرآن سکھائیں گے، ایک ایک بچے کو قرآن سکھائیں گے، ایک ایک مومن مرد عورت کو قرآن سکھائیں گے، دین کی بنیادی باتیں حلال حرام کا علم سکھائیں گے، ہر شخص کو سکھائیں گے۔ اس کی مجھے اور آپ کو بہت جلد فکر کرنی ہے، اور یقین مانیے یہ کام بہت آسان ہے، آپ میرے سمجھے بہت مشکل ہے۔ ہماری درسگاہ ہماری مسجد ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں ہم قرآن کا حلقہ لگائیں گے، اور ایک ایک مومن کو مجلس سماجت کر کے اس کو بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے آپ سے قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کی ایک بہت بڑی فوج انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ بس ہو جائے نہیں کرتے آپ تشریف میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، وہ بات پوری ہوئی تقریباً۔ تو ہمارے جو طلباء یہاں تعلیم پوری کیے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ قرآن کو اپنا موضوع اور مقصود بنائیں۔ یقین مانیں قرآن اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ساتوں آسمان و زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس انعام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو قرآن پاک کا علم، دین کا علم بہت بڑی دولت ہے. اس دولت کی آپ حفاظت کریں اور قرآن پاک کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں اور اپنی مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن کا حلقہ لگائیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں اور اپنا فرض سمجھیں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کے فیض کو عام کریں گے اور جتنی اللہ آپ سے خدمت مقدر کیے ہوئے انشاءاللہ بہت آسانی سے وہ کام پورا ہوگا. سب سے پہلی بات، میرا میرے رب سے معاملہ صحیح ہونا چاہیے. میں جو کروں گا میرے رب کے رضا کے لیے کروں گا. مولوی آپ کو خطاب دیا جائے گا کہ فلاں ہمارے مدرسے میں تعلیم کی کر کے مولوی ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں مولوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلاں مولوی صاحب کیا معنی مولوی کے؟ مولوی کے معنی ہے وہ شخص جو اللہ والا ہو گیا، مولا کی طرف منسوب ہو گیا، مولوی ہو گیا، اللہ والا ہو گیا. تو اللہ والا بننا میری اور آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جانا بہت ضروری ہے. کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی رشتہ قائم کرے اور سچی توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی پابندی کرے اور جو اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق نیکیوں کی پابندی کرے. خصوصاً نماز کا اہتمام مدرسے میں جیسا آپ کرتے تھے، مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی نماز کا اس سے زیادہ اہتمام آپ کو کرنا چاہیے. یہی آپ کی آزمائش کی گھڑی ہے. صف اول کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، وقت سے پہلے مسجد پہنچنے کا اہتمام، یہ ہم کو ہمیشہ کرنا ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تبھی اللہ کام لیتے ہیں. یہ ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں. ہمارے اکابر میں حضرت قاری ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا. ہمارے مدرسے مفتاحالعلوم کی مسجد میں اذان ہو جاتی ہے محلے میں جب اذان تک اور نماز ہوتی ہے 8:30 بجے. تو کبھی کبھی لمبا وقفہ ہو جاتا ہے. 7:40 پہ یا 7:45 پہ اذان ہو جائے گی، 8:30 بجے نماز ہوگی، یعنی تقریباً پونا گھنٹہ درمیان میں وقفہ رہے گا. مگر کیا قاری ابو الحسن صاحب کو میں نے جتنے سال دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے، اذان سے پہلے وہ صف میں وہاں کے بیٹھ جاتے تھے، ہم کے بیٹھ نہیں دیکھا. اذان مسجد میں بیٹھ کے سنتے تھے اور 15-45 منٹ وہاں بیٹھے رہیں گے نماز کی انتظاری میں. جانتے ہیں اللہ نے ان سے کیا کام دیا ہے؟ پورے عرب میں عجم میں ان کی شاگرد پھیلے ہوئے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. شاید ہی کسی سال ان کا عمرہ چھوٹا ہو. زندگی میں پتہ نہیں کتنے عمرے انہوں نے کیے ہیں اور جو ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ نے ان کے چہرے میں ایسا نور، ایسی روشنی دی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اور کیا پڑھا ہے انہوں نے 55 سال تک نورانی قاعدہ پڑھایا، قرآن پڑھایا. ہر دری میں حضرت نے 55 سال تک نورانی قاعدہ پڑھایا. اللہ نے ایک حافظ پوری دنیا میں پہنچایا. ان کی زندگی ایسی پابند تھی کہ وہ اذان کمرے میں سننے ایسا ممکن نہیں تھا. 15 راجے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں رہیں گے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو تب بھی، 45 منٹ کا وقفہ ہو تب بھی مسجد میں آ کے اذان سنیں گے. تو میں اور آپ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے کام کیسے لیں؟ ہم اللہ کا کام کرنے میں کوتاہی کریں گے تو ہم سے اللہ کام لیں گے؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب مقرر بندوں سے کام لیتے ہیں. تو متقی بن کر رہنا، یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنے حساب سے کوشش کرے گا، اللہ اس کو قبول کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو ٹھیک اور راسخ طریقے میں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی اللہ توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش میں لگے رہنے کی اللہ توفیق دے اور اس کو صحیح طریقے سے امت تک پہنچانے کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور خاص کر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول کرے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت والا نے مختصر وقت میں جامع کلمات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع دیا. اللہ تعالی حضرت کو برکت نصیب فرمائے اور جتنی قیمتی باتیں انہوں نے ہمارے سامنے کہیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن الجزا.